دن کی قسم کھائی والنہار اذا جلاہا، رات کی قسم کھائی واللیل اذا یغشاہا، آسمان اور زمین کی قسم کھائی والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، انسان کے نفس کی قسم کھائی ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ستاروں کے مواقع کی یا منازل کی قسم کھائی ہے اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ جب اللہ قسم کھائیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی قسم ہے، بڑے جو کام کرتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، ان کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ہے ایک عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اس کے مفسرین نے مختلف ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اور لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں اللہ نے جو قرآن اتارا اس کو بھی پاک بندہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، چنانچہ کوئی جنبی آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حرام ہے اس کے لیے، یا بے وضو آدمی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے مفسرین نے کیا کہ جس طرح ظاہر قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جو قرآن مجید کے معارف ہیں ان کو سمجھنے کے لیے من کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ جس بندے کا اندر پاک نہ ہو اس کو قرآن مجید کے معارف سمجھ میں نہیں آتے، وہ قرآن مجید کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے توجہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے حصے میں یہی کام آتا ہے کہ تم قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، مجنون کا کلام ہے، یا کسی بندے کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا